ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی وکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 61 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. SUITE یہ بنتا ہے سویٹ. میننگ a set of rooms for one person or family, یعنی کمروں کا ایک سیٹ جیسے کہ کسی ہوٹل یا گھر وغیرہ میں ہو سکتا ہے جو کسی ایک شخص یا کسی چھوٹی فیملی کے لیے ہوتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The newly married couple stayed in the hotel's suite. یعنی نئے شادی شدہ جوڑے نے ہوٹل کے سویٹ میں رہائش اختیار کی. ورڈ نمبر 62 accord. accord meaning to give someone power or status, یعنی کسی کو کوئی طاقت یا مرتبہ دینا یعنی کوئی عہدہ وغیرہ دینا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The head of a state must use the powers accorded to him wisely. یعنی حکومت کے جو سربراہ ہے اس کو جو اختیارات دیے جاتے ہیں انہیں اسے عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. ورڈ نمبر 63 hospitality meaning the friendly and generous entertainment of guests, یعنی مہمانوں کی خوب دل کھول کر اور دوستانہ انداز میں ان کی ایک طرح سے آؤ بھگت کرنا یا ان کا خیال رکھنا. سینٹنس میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The village folk are known for their warm hospitality towards their guests, یعنی گاؤں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہیں. ورڈ نمبر 64 barrage. اس کا ایک مطلب ہے بمبارڈمنٹ اوور اے وائڈ ایریا، یعنی کسی بڑے علاقے پر مسلسل گولہ باری کا ہونا. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. بیراج کہتے ہیں an artificial barrier across a river to prevent flooding, aid irrigation or navigation, or to generate electricity by tidal power. یعنی دریا کے اوپر جو ایک عارضی بند سا باندھا جاتا ہے تاکہ یا تو سیلاب کو روکا جا سکے یا پھر اسے کھیتوں میں سیریابی کرنے کے لیے یعنی پانی پہنچانے کے لیے بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے، کوئی بند وغیرہ سے باندھا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیویگیشن کی غرض سے بھی کیا جاتا ہے یہ کام، یعنی کشتیوں کی آمد و رفت کے لیے. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، یعنی پانی کی جو لہریں ہوتی ہیں جسے ٹائیڈل پاور کہا جاتا ہے اس کی مدد سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی بیراج جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو لہٰذا جب کسی لفظ کے ایک سے زیادہ مطلب ہوں تو آپ ان میں سے کسی بھی ایک مطلب سے متعلق جملہ بنا سکتے ہیں. یہاں جو اس کا پہلا مطلب ہے یعنی کسی چیز کی بوچھاڑ کا ہونا، جس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ یہ گولہ باری کے سینس میں ہی اسے کہا جائے، بلکہ جب سوالات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی بیراج کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم اسی مطلب سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. The government official was barraged with questions by the media personnel for delaying an important project. یعنی حکومت کے افسر پر میڈیا کے لوگوں کی طرف سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی گئی یا بارش کر دی گئی ایک اہم منصوبے میں دیر کرنے کی وجہ سے. ورڈ نمبر 65 cusecs meaning a unit of flow especially of water equal to 1 cubic foot per second. یعنی اس سے مراد ہے بہنے کی رفتار، خاص کر کے پانی کے بہنے کی رفتار، اور ایک کیوسیک جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 1 cubic foot per second کی، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر جب 1 cubic foot پانی کسی مقام سے بہتا ہے تو اسے کیوسیک کہا جاتا ہے. اور ایک کیوسیک جو ہے اس میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں؟ 28.317 لیٹرز. تو اس بات کا اور بھی اچھا اندازہ لگانے کے لیے اس بات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 1 لیٹر جو ہے اس میں کتنے کپ پانی ہوتا ہے؟ 4 کپ سے تھوڑا زیادہ. اب جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The flow of river water is recorded in cusecs. یعنی دریا کے پانی کی بہنے کی رفتار کو کیوسیکس میں ناپا جاتا ہے. ورڈ نمبر 66 indulged
یہ لفظ indulge کا past tense ہے اور اس سے مراد ہے allow someone to enjoy something desired، یعنی کسی کو پوری اجازت دینا وہ کام کرنے کی جس کو کرنے کا انہیں شوق ہو۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں grandparents often let their grandchildren to indulge into their favorite pastimes، یعنی دادا دادی وغیرہ یا نانا نانی جو ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کو ان کے پسندیدہ جو کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کی کھلی اجازت دے دیتے ہیں، یا اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے ان کو ایک طرح سے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ ان بچوں کو کسی چیز سے بھی روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے بجائے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ زیادہ پرسکون اور خوش محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کاموں کو کرنے کی زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ ورڈ نمبر 67 فیوڈز، معاف کیجیے گا فیوڈ، a long and bitter quarrel or dispute، یعنی ایک بہت لمبا اور سخت نوعیت کا جو آپس کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی تنازع ہوتا ہے اسے فیوڈ کہا جاتا ہے۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں the tribal communities have a chief in each tribe to solve any feuds، یعنی قبائلی نظام میں ہر قبیلے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو کہ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے کو حل کرتا ہے۔ ورڈ نمبر 68 practicable، meaning able to be done or put into practice successfully، یعنی کوئی ایسی تجویز یا خیال جو کہ آسانی کے ساتھ جس پر عمل کیا جا سکے۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں the new method proposed by the committee to control the pollution seems quite practicable، یعنی کمیٹی نے جو نئے طریقہ کار کی تجویز دی ہے آلودگی کو قابو کرنے کے لیے وہ خاصی قابل عمل معلوم ہوتی ہے، یعنی اس پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ورڈ نمبر 69 menace، meaning a person or thing that is likely to cause harm، یعنی کوئی شخص یا چیز جس کی طرف سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ Sentence the members of the students organization have come up with brilliant ideas to control the menace of drugs، اس جملے میں menace کو لعنت کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں بھی اس کا یہی مطلب بنتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالب علموں کی تنظیم کے ارکان نے بہت ہی زبردست خیالات بتائے ہیں یا پیش کیے ہیں نشہ آوری کی لعنت پر قابو پانے کے لیے۔ ورڈ نمبر 70 erupting، meaning break out suddenly، یعنی اچانک کسی چیز کا شروع ہو جانا۔ اس کے علاوہ جب پہاڑوں سے اچانک لاوا پھٹ کر باہر نکلتا ہے تو اس عمل کو بھی erupting کہا جاتا ہے۔ لفظ erupting جو ہے یہ لفظ erupt سے نکلا ہے اور اس کا past tense ہوتا ہے erupted۔ تو لفظ erupted کا استعمال دیکھتے ہیں جملے میں a fierce battle erupted between the rangers and the dacoits، یعنی رینجرز اور ڈاکوؤں کے درمیان ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی، یا پھر اس کے لیے بہتر لفظ ہوگا پھوٹ پڑی۔ تو یہ تھے چند اور نئے الفاظ جنہیں ہم نے ان کے میننگز اور سینٹنسز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اب ہم اس سے اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ویکیبلری اسٹڈی کریں گے۔ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کچھ نئی ویکیبلری۔ اب باری ہے ورڈ نمبر 71 کی، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ آؤٹ پور، آؤٹ پور اس کا مطلب ہے ٹو ایکسپریس این ایموشن ان اے ویری پاورفل وے اور ٹو پور آؤٹ سم تھنگ، یعنی بڑے ہی بھرپور انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا یا پھر کسی چیز کو انڈیلنا۔ تو اب ہم اس کے پہلے مطلب کو جملے میں استعمال اس کا دیکھتے ہیں۔ The students listened very quietly to the outpouring of their teachers' ideas، یعنی طالب علموں نے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اپنے استاد کے خیالات کے اظہار کو سنا۔ ورڈ نمبر 72 omen، meaning
anything good or evil that is believed to happen in the future. یعنی کسی بات کو لے کر مستقبل کے متعلق پہلے سے ہی ذہن میں ایک بات بٹھا لینا کہ کچھ اچھا یا برا ہونے والا ہو. یعنی کسی بھی عمل سے کوئی ایسا مطلب نکالنا کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ اچھا یا برا ہونے والا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. A black cat crossing your path is considered a bad omen by some people. یعنی جب کالی بلی آپ کا راستہ کاٹتی ہے تو کچھ لوگ اسے برا شگن سمجھتے ہیں یا پھر بری علامت سمجھتے ہیں کہ جیسا اب آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہو. ورڈ نمبر 73 ریڈیشن meaning the energy radiated or transmitted in the form of rays, waves or particles. یعنی جب کسی چیز سے کرنوں، لہروں یا پھر ذرات کی صورت میں توانائی باہر نکلتی ہے یا پھر ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہوتی ہے جسے ٹرانسمٹ ہونا کہتے ہیں، تو یہ سارا عمل جو ہے یہ ریڈیشن کہلایا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The radiation from a nuclear reaction can be very dangerous. یعنی کیمیائی تبدیلی یا پھر نیوکلیائی تبدیلی جو ہوتی ہے یا عمل ہوتا ہے جسے جوہری رد عمل بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے نکلنے والی تابکاری یا شعاعیں یا پھر انہیں لہریں یا ذرات وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. ورڈ نمبر 74 wringing of hands meaning twist one's hands together due to great distress. یعنی جب پریشانی کی حالت میں ہاتھوں کو جس طرح سے مسلا جاتا ہے جسے ہاتھ ملنا بھی کہا جاتا ہے، تو اسے انگلش میں ringging of hands کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The coach kept wringing his hands while watching the last over of an interesting match. یعنی ایک دلچسپ میچ کے آخری اوور کو دیکھتے وقت کوچ اپنے ہاتھوں کو مسلسل ملتا رہا. چونکہ کوچ جو ہوتا ہے وہ دراصل ٹیم کے کھلاڑیوں کی تربیت کرتا ہے اور یقیناً میچ کا فیصلہ آنے کے وقت اس کی حالت جو ہے خاصی دباؤ کا شکار ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ پریشانی کا اظہار کر سکتا ہے. یا پھر بعض اوقات اکثر لوگ پریشانی میں بے اختیاری میں یعنی بغیر سوچے سمجھے بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگتے ہیں، جس سے دیکھنے والے کو بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاصے پریشان ہو گئے ہیں کسی بات کی وجہ سے. معاف کیجیے گا، اس جملے میں لفظ the جو ہے یہ اضافی طور پر استعمال ہو گیا ہے، اسے ہم کٹ کر دیتے ہیں. درست جملہ اس طرح سے ہوگا. The coach kept wringing his hands while watching the last over of an interesting match. اور اس کے مطلب کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس سے اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. ورڈ نمبر 75 guiltless meaning having no guilt or innocent. یعنی احساس جرم محسوس نہ کرنا یا پھر معصوم ہونا یعنی بے گناہ ہونا. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. He stood guiltless while the charges against him were read out in the courtroom. یعنی جب کمرہ عدالت میں اس کے خلاف لگائے جانے والے الزامات پڑھے جا رہے تھے تو وہ معصومیت کے ساتھ کھڑا تھا، یعنی اسے بالکل بھی احساس جرم نہیں تھا. ورڈ نمبر 76 vanity meaning excessive pride in one's own appearance or achievements. یعنی ظاہری طور پر جس طرح سے آپ نظر آ رہے ہوں یا اگر آپ نے کوئی مارکا مارا ہو یعنی کوئی بڑا کام کیا ہو تو اس میں یا اس کی وجہ سے آپ خود پر بہت زیادہ جب غرور کرنے لگتے ہیں تو یہ عمل وینٹی کہلایا جاتا ہے. اب اس سے متعلق سینٹنس دیکھتے ہیں. It is very easy to fool her with praises due to her vanity. یعنی اسے بڑی آسانی سے تعریفوں کے ذریعے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے اس کی خود پسندی کی عادت کی وجہ سے. ورڈ نمبر 77 delude meaning make someone believe something that is not true. یعنی کسی دوسرے شخص کو کسی ایسی بات کا یقین دلا دینا جو کہ سچ نہ ہو یعنی دھوکہ دینا. سینٹنس دیکھتے ہیں. The public is often deluded through colorful advertisements to buy certain products which are of low quality. یعنی رنگا رنگ اشتہاروں کے ذریعے عام عوام کو اکثر دھوکہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ غیر معیاری
اشیاء خرید لیں. ورڈ نمبر 78 ڈسکنٹینٹ میننگ ناٹ سیٹسفائیڈ، یعنی جب آپ کسی بات سے مطمئن نہیں ہوتے تو اسے ڈسکنٹینٹ کہتے ہیں. سینٹنس دیکھتے ہیں. The results of the new elections show the discontent of the public against the previous ruling party. یعنی الیکشن کے نئے نتائج، معاف کیجیے گا، نئے الیکشنوں کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ عوام گزشتہ حکمران پارٹی سے مطمئن نہیں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ نئے نتائج سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی نئی پارٹی کو چنا گیا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس سے پہلے حکمرانی کرنے والی جو پارٹی ہے اس سے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ان کے لیے ووٹ نہیں کیا. ورڈ نمبر 79 unafraid میننگ ناٹ افریڈ. زیادہ تر قدیم یا پرانی انگریزی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور ناٹ افریڈ سے مراد ہے یعنی بلا خوف و خطر یا پھر بغیر کسی خوف کے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The brave fireman ran into the burning house to save the residents unafraid by the flames. یعنی آگ کے شعلوں سے ڈرے بغیر آگ بجھانے والے عملے کا ایک بہادر رکن جو تھا یا وہ شخص جو تھا وہ بھاگ کر جلتے ہوئے گھر کے اندر گھس گیا تاکہ اس کے مکینوں کو یا رہائشیوں کو بچا سکے. ورڈ نمبر 80 scorn meaning to feel or express anger for something or to refuse. یعنی کسی بات پر غصہ محسوس کرنا یا غصے کا اظہار کرنا یا پھر کسی بات سے انکار کرنا، اسے scorn کرنا کہتے ہیں. سینٹنس دیکھتے ہیں. She scorned at the plan of going out on a picnic as she was not feeling well. یعنی اس نے پکنک پر جانے کے منصوبے پر غصے کا اظہار کیا کیونکہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی. تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ جنہیں ہم نے ان کے معنی اور سینٹنسز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اب ہم اس سے آگے کے الفاظ کو اگلی ویڈیو میں اسٹڈی کریں گے.